بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا لیکچر آن لائن ہے. یہ یونیورسٹی سے انسٹرکشنز آ چکی ہیں، لہٰذا میں نے سوچا کہ اپنا لیکچر جو ہے وہ ریکارڈ کر کے اس کا لنک یوٹیوب پہ ڈال دوں اپنے چینل پہ، اور آپ لوگ سب جو ہے اس کو وہاں سے واچ کر لیں. ہر لیکچر امپارٹنٹ ہوتا ہے، لیکن آج کا لیکچر زیادہ امپارٹنٹ ہے. ریزن بینگ کہ اس میں آگے ایگزام بھی آپ کے آ رہے ہیں، تو اس حوالے سے بھی کافی کروشل ٹاپک جو ہیں وہ ہم کور کریں گے. تو آج کے لیکچر کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ہولڈر اینڈ ہولڈر ان ڈیو کورس. ایک یہ ٹاپک ہے، ایک ہے کمرشل اینڈ انڈسٹریل امپلائمنٹ، اور ایک ٹاپک ہے ایتھیکل کنسیڈریشن ان بزنس. تو سب سے پہلے ہم کور کرتے ہیں ہولڈر اینڈ ہولڈر ان ڈیو کورس. یہ اس لیکچر کی سلائڈز جو ہیں وہ LMS پہ موجود ہیں، وہاں سے آپ کو مدد مل سکتی ہے. میرا یہ آڈیو ویڈیو لیکچر بھی آپ کے پاس ہوگا، تو یہ بھی آپ کو ہیلپ کرے گا اس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں. تو ہولڈر اینڈ ہولڈر ان ڈیو کورس، یہ ٹرم جو ہے یہ یوز ہو رہی ہے نیگوشیبل انسٹرومنٹ کے حوالے سے. ہولڈر جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر بندہ جس نے ہولڈ کیا ہوا ہے کوئی چیز اس کے ہاتھ میں ہے تو وہ ہولڈر کہلائے گا. اور ہولڈر ان ڈیو کورس یہ تھوڑا سا اس سے ہٹ کے ہے. آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک چیک کسی کو کہیں سے ملا، اس کے ہاتھ میں وہ چیک آ گیا تو وہ ہولڈر کہلائے گا نا. اسی طرح کسی نے کوئی چیک کاٹ کے کسی کو دے دیا کہ یہ چیک لے جاؤ بینک سے کیش کرا لینا، 2 دن بعد کرا لینا، 4 دن بعد کرا لینا، تو وہ جو ہولڈر ہے وہ ہولڈر ہے. لیکن جس کے نام ایشو ہوا ہے، جس کے پیچھے کوئی مسئلہ ہے، کوئی لائبلٹی ہے جس کو کلیئر کرنے کے لیے وہ ایشو ہوا ہے، اس کو ہولڈر ان ڈیو کورس کہتے ہیں. یعنی یوں سمجھ لیں کہ ایک میئر ہولڈر ہے، اس کے پاس خالی وہ ہولڈر ہے، اس کے پاس کوئی اور اختیار نہیں ہے کہ وہ دینے والے پہ کیس کر دے، کوئی اس قسم کا کوئی لیٹیگیشن میں چلا جائے، کیونکہ وہ میئر ہولڈر ہے. اور ہولڈر ان ڈیو کورس ہے جس کے نام ایکچولی وہ ایشو ہوا ہے، دیر از اے لائبلٹی. تو یہ رائٹس ہیں ان کے، کچھ ان کے فرائض ہیں، کچھ ان کے حقوق ہیں، کچھ ان کی ڈیوٹیز ہیں. آج ہم اس کو ڈسکس کریں گے. تو سب سے پہلے ہولڈر کی ڈیفینیشن جو بک میں نے آپ کو ریفر کی ہوئی ہے اس کے اندر دی ہوئی ہے، اور اس میں لکھا ہوا ہے دا ہولڈر آف اے پرومیزری نوٹ، بل آف ایکسچینج اور چیک means the payee or endorsee who is in possession of it or the bearer thereof, but it does not include a beneficial owner claiming through a بینامی دار. یہ سیکشن 6 میں اس کی ڈیفینیشن یہ ان ورڈز میں دی ہوئی ہے. when the note bill of exchange is lost and not found again or is destroyed, the person in possession of it or in the or the bearer thereof at the time of such loss or destruction shall be considered its holder. یعنی اس کی فردر آپ یہ کہہ سکتے ہیں holder is someone who is in possession of a negotiable instrument like a promissory note, check or bill of exchange that is payable either to them or to someone else. The key aspect is that they are in physical possession of the instrument and have a right to enforce it. تو ہولڈر جو ہے وہ یہ ہے، اور جو ہولڈر ان ڈیو کورس ہے اب ہم اس کو دیکھتے ہیں وہ کیا ہے. رائٹس آف ہولڈر کے جو رائٹس ہیں اس کا ایک حصہ ہی از انٹائٹل ٹو پوزیس اٹ. سب سے پہلے تو اس کو پوزیس کرنے کا اس کا حق ہے. دوسرا ہے کہ ہی از انٹائٹل ٹو ریسیو دی اماؤنٹ. آف کورس بل آف ایکسچینج، چیک، پرومیزری نوٹ جس کے پاس ہے وہ اس کی اماؤنٹ لے سکتا ہے، وہ ریسیو کر سکتا ہے، اس کو اپنے پاس رکھ سکتا ہے. ہولڈر ان ڈیو کورس کی طرف ہم آتے ہیں اگر، تو ہولڈر ان ڈیو کورس جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ is a specific type of holder who has taken a negotiable instrument for value in good faith and without notice of
certain defects or issues in the instrument. یعنی ہولڈر ان ڈیو کورس ایکچوئل ہولڈر ہے جس کے نام وہ دیا گیا جو انٹینشنلی دیا گیا, اور اگر اس میں کوئی ڈیفیکٹ تھا تو اس کا کوئی نوٹس نہیں دیا گیا اور نہ ہی اس کو پتا تھا کہ اس کے پیچھے کوئی ایشوز بھی ہیں. ٹو کوالیفائی ایز این ہولڈر ان ڈیو کورس ون مسٹ فالو کرائٹیریا, اور وہ کرائٹیریا کیا ہے؟ دا انسٹرومنٹ مسٹ بی کمپلیٹ اینڈ ریگولر اپان اٹس فیس. یعنی ظاہری طور پہ جو انسٹرومنٹ ہے وہ لگے کہ وہ ایک ریگولر ہے اور وہ کمپلیٹ ان آل ریسپیکٹ ہے. دا ہولڈر ٹوک دا انسٹرومنٹ فار ویلیو. یہ ایسا نہیں ہے کہ اس نے ایسے ہی لے لیا ہے, کوئی ویلیو اس کے ساتھ اٹیچ ہے اور جس کو لینا دینا مسٹ ہے. دا ہولڈر ٹوک دا انسٹرومنٹ ان گڈ فیتھ. آف کورس اچھی نیت سے لیا گیا, وداؤٹ knowledge that it was overdue, dishonored, altered or with any defense or claim against it. یعنی اس نے گڈ فیتھ میں لیا, اس میں کوئی اس کو پتہ نہیں تھا کہ اس کے اندر کوئی ڈیفیکٹس بھی ہیں, نہ اس کو اس کا پرائر نوٹس تھا. The holder must not have reasons to believe that the instrument is subject to any defense or claims of other parties. یعنی جو ہولڈر ان ڈیو کورس ہے وہ تب کوالیفائی کرے گا کہ اس کو یہ پتہ نہ ہو کہ اس کلیم کے اندر دوسری پارٹیز بھی کوئی انوالوڈ ہیں. اب یہ آپ کو فرق پتہ چل گیا کہ ایک ہوتا ہے میئر ہولڈر, ایک ہوتا ہے ایکچوئل اونر یا ایکچوئل جس کے نام پہ وہ ایشو ہوا ہے. یہ فرق ہے. اب تھوڑا سا اس کو آگے دیکھتے ہیں کہ جو ان کے اندر جو ڈفرینسز ہیں وہ کیا کیا ہیں, اس سے آپ کو تھوڑا سا اور ہولڈر اینڈ ہولڈر ان ڈیو کورس کا وہ جو ڈفرینس ہے وہ پتہ چل جائے گا. سب سے پہلا جو ڈفرینس ہے وہ ہے میننگ کے حوالے سے. ہولڈر کیا ہے؟ اے ہولڈر از اے پرسن ہو لیگلی obtains دی نیگوشیبل انسٹرومنٹ ود ہز نیم انٹائٹلڈ آن اٹ ٹو ریسیو دی پیمنٹ فرام دا پارٹیز لائبل. یہ ہولڈر ہو گیا. اب میننگ کے اندر ڈفرنس, ہولڈر ان ڈیو کورس کیا ہے؟ ہولڈر ان ڈیو کورس از اے پرسن who acquires the negotiable instrument bona fide for some consideration whose payment is still due. یہ دیکھیں نا, ایک میئر ہولڈر ہے اور ایک اس نے ہولڈ کیا ہوا ہے, اس نے ایکوائر کیا ہے. اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک نے حاصل کیا اور ایک نے کمایا. ایک نے حاصل کر لیا, دوسرے نے اس کو کمایا تھا. یہ میننگ کے حوالے سے ڈفرینس ہو گیا. دوسرا ڈفرینس ہے کنسیڈریشن کے حوالے سے. ہولڈر ہو سکتا ہے اس کو کوئی کنسیڈریشن اس کے پیچھے نہ ہو, وہ کسی اور کے لیے چیک لے کے جا رہا ہو یا نیگوشیبل انسٹرومنٹ لے کے جا رہا ہے کوئی بھی, تو کنسیڈریشن اس میں نیسیسری نہیں ہے. لیکن ہولڈر ان ڈیو کورس میں کنسیڈریشن مسٹ ہے. اب رائٹ ٹو یوز کے حوالے سے ڈفرینس ان کے اندر کیا ہے؟ اے ہولڈر کین ناٹ سو آل پرائر پارٹیز. یعنی ہولڈر جو ہے اس کے پاس حق نہیں ہے کہ وہ سو کرے, کوئی کیس کر دے, کوئی کوشچن کرے. لیکن ہولڈر ان ڈیو کورس کین سو آل پرائر پارٹیز. جو پرائر پارٹیز ہیں یعنی دینے والا اور جو بینک ہے, ان سب پہ وہ کیس کر سکتا ہے جو ہولڈر ان ڈیو کورس ہے. اگلا جو ہے وہ ڈفرینس ہے وہ گڈ فیتھ کے حوالے سے ہے. ہولڈر کین ناٹ سو آل گڈ فیتھ کے حوالے سے دا انسٹرومنٹ مے اور مے ناٹ بی obtained ان گڈ فیتھ. ظاہر سی بات ہے, اس کو کہیں سے چیک مل گیا, بیرر چیک تھا, وہ لے کے چل پڑا کہ جی یہ تو میں کیش کرا لوں. تو کیا ہوا؟ ہی مے ناٹ obtain in good faith. اس نے کیسے obtain کیا؟ گڈ فیتھ میں نہیں obtain کیا, پڑا ہوا تھا, ملا, اس نے جا کے اس کو کیش کرانے کا سوچ لیا. اور جو ہولڈر ان ڈیو کورس ہے, دا انسٹرومنٹ مسٹ بی obtained in good faith. اس نے اس کو گڈ فیتھ میں پراپر طریقے سے obtained کیا ہوتا ہے. یعنی ایک نے لیا ہوتا ہے, ایک نے اٹھایا ہے, ایک نے obtain کیا ہے. یہ ایک گڈ فیتھ کے حوالے سے ڈفرینس آ گیا. اگلا ڈفرینس ہے پریولیجز کے حوالے سے کہ پریولیجز. اب پریولیج جو ہے وہ کمپیریٹیولی لیس ہے. یعنی ہولڈر کے پاس جو اگر کمپیئر کریں دونوں کی پریولیجز کہ کس کو زیادہ پریولیج حاصل ہے, تو وہ ہولڈر کو لیس حاصل ہے اور ہولڈر ان ڈیو کورس کو مور حاصل ہے. یعنی ایک دوسرے کو کمپیریزن کریں ہولڈر کو اور ہولڈر ان ڈیو کورس کو, تو پریولیج کس کو جاتی ہے؟
ہولڈر ان ڈیو کورس کو اس کو کوئی پریولیج حاصل نہیں ہے، یا اگر لیس ہے، اگر ہے بھی تو لیس ہے، ظاہر ہے تو صحیح کہ وہ کیش تو لے سکتا ہے، وہ ویلیو ریسیو کر سکتا ہے، وہ پوزیس کر سکتا ہے، اور اس کے پریولیجز کے حوالے سے اس کو لیس پریولیج ہے، اس کو زیادہ پریولیج ہے۔ آگے آ جاتا ہے میچیورٹی کے حوالے سے ڈفرنس دونوں کے اندر کیا ہے۔ A person can become holder before or after the maturity of the negotiable instrument، یعنی وہ before بھی ہولڈر ہو سکتا ہے، after the maturity بھی ہولڈر ہو سکتا ہے، لیکن جو holder in due course ہے، the person can become holder in due course only before maturity of the negotiable instrument۔ تو یہ 1 2 3 4 5 یہ 6 کے قریب ڈفرینسز ہیں ہولڈر اور ہولڈر ان ڈیو کورس کے حوالے سے۔ اب اس میں آپ کو سارا فرق پتہ چل گیا کہ واٹ آر دا ڈفرنس، اور اس میں پریولیجز یا رائٹس کس کے کتنے ہیں۔ ہولڈر ان ڈیو کورس جو ہے اس کی پریولیجز ہیں اور پروٹیکشن حاصل ہیں۔ ہولڈر ان ڈیو کورس جیسے میں نے کہا تھا کہ پریولیج کے حوالے سے دیکھیں تو ہولڈر ان ڈیو کورس کو پریولیج زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو ہولڈر ان جو میئر ہولڈر ہے۔ While an holder in due course has significant privileges and protection, they must meet specific criteria set forth by law۔ اب ظاہر ہے پریولیجز جب آپ کو حاصل ہیں، پروٹیکشنز حاصل ہیں، تو کسی لا کا کرائٹیریا تو آپ فالو کریں گے نا۔ تو لا کا کرائٹیریا کیا ہے؟ ایکٹنگ ان گڈ فیتھ سب سے پہلے، ٹیکنگ دا انسٹرومنٹ فار ویلیو، کہ ویلیو اس کے اندر ہے اور کسی ویلیو کے اگینسٹ آپ نے لیا ہے، اینڈ وداؤٹ سرٹن ٹائپ آف نوٹس۔ اب ہولڈر ان ڈیو کورس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ مجھے کسی نے چیک دیا ہے تو وہ اس کے اندر کوئی ڈیفیکٹ تو نہیں ہے، یعنی گڈ فیتھ میں تو تبھی ہوگا نا کہ اس میں کوئی ڈیفیکٹ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اف این انڈیویجول اور اینٹی میٹس دیز کرائٹیریا they can benefit from the rights and protection offered to holder in due course۔ یعنی چیک لیا ہو، نیتاً لیا ہو، اچھے فیت میں لیا ہو، اور کسی ویلیو کے اگینسٹ لیا ہو، اور اس کے اندر ڈیفیکٹ کا کوئی نوٹس نہ ہو، تو وہ پروٹیکشن اور پریولیجز لے سکتے ہیں۔ پہلا پروٹیکشن کیا ہے؟ پروٹیکشن اگینسٹ پرسنل ڈیفینسز۔ One of the primary privileges of an holder in due course is that they can enforce the negotiable instrument free from many personal defects that could be raised against the original party who issued the instrument۔ This means that if there were certain disputes such as breach of contract between the original parties, the holder in due course might still be able to enforce payment of the instrument۔ یعنی اس کو پرسنل ڈیفنس حاصل ہے، پروٹیکشن اگینسٹ پرسنل ڈیفنس، اس کا پرسنل ڈیفنس پروٹیکٹڈ ہے کہ وہ اس کو انفورس کر سکتا ہے کتنی بھی پارٹیز اس میں انوالو ہوں۔ دوسرا جو اس کو پروٹیکشن حاصل ہے یا پریولیج حاصل ہے وہ ہے پروٹیکشن اگینسٹ ریئل ڈیفنسز۔ While an holder in due course is protected against many personal defenses, they are also safeguarded against certain real defenses۔ When it comes to certain type of negotiable instrument, real defenses include things like forgery, fraud in the execution, alteration, and some other specific defenses that might render the instrument invalid or unenforceable۔ ظاہر ہے اگر اس میں کوئی ڈیفیکٹ ہے تو اس کے پاس حق حاصل ہے کہ وہ اس ڈیفیکٹ کو دور کرے اور اس کے اگینسٹ ڈیمیجز کلیم کرے، اپنی ریکوری کلیم کرے۔ چوتھا جو اس کو حاصل ہے وہ ہے نو نوٹس ریکوائرڈ، یعنی اگر میں پڑھ دیتا ہوں an holder in due course is not affected by certain types of notices۔ This means that even if they were unaware of certain defects such as prior dishonor or unauthorized signature, they can still qualify as an holder in due course and enjoy the associated protection۔ یعنی اس کو نوٹس اگر نہیں بھی ہے تو کہ اس کے اندر کوئی ڈیفیکٹ ہے تو پھر بھی اس کو وہ انجوائے کر سکتا ہے، وہ اس کو دوبارہ سے حاصل کر سکتا ہے، وہ اس کو سو کر سکتا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔
ایک اور ایکشن اس کو پریولیج حاصل ہے، وہ ہے پرائرٹی اوور پریویس ہولڈرز. Priority over previous holders. If multiple parties claim rights to a negotiable instrument, the holder in due course generally has priority over previous holders or other claimants. This means that if there is a dispute over who has the right to enforce the instrument, the holder in due course claim usually takes precedence. یعنی ایک چیک آیا، اس پہ کئی انڈورسی آ گئے، اس نے اس کو انڈورس کر دیا، اس نے اس کو انڈورس کر دیا، اور کرتے کرتے اب وہ سارے کلیمنٹ بن گئے. تو کلیم کس کا مانا جائے گا؟ پرائرٹی کس کو ملے گی؟ ہولڈر ان ڈیو کورس کو، جو اس کا ایکچوئل حقدار ہے. اب یہ بھی آپ سمجھ لیں نا کہ ہولڈر جو ہے اس کا حق نہیں ہے، اس کا حق شاید نہ ہو، لیکن ہولڈر ان ڈیو کورس اس کے حق ہوتے ہیں. ہی کین کلیم اٹ ایز اے رائٹ. پھر آگے رائٹ ٹو انفورس، یہ اس کی آخری پریولیج ہے. The holder in due course has the right to sue parties who are liable on the instrument to enforce payment. This includes the ability to go after the drawer of a check, the maker of a promissory note, or other parties who have obligations under the instrument. یعنی right to sue جو ہے یہ کس کو حاصل ہے؟ right to sue یا right to enforce کس کو حاصل ہے؟ holder in due course کو. یہ چند ایک پریولیجز اس کو حاصل ہیں، ہولڈر ان ڈیو کورس کو اور ہولڈر کو. آئی ایم شیور اس سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ہولڈر اینڈ ہولڈر ان ڈیو کورس میں فرق کیا ہے، اور ہولڈر ان ڈیو کورس کی رائٹس یا پروٹیکشن یا پریولیجز کیا ہیں. اب آتے ہیں لیکچر کے اگلے حصے کی طرف. اگلا حصہ کہتے ہیں انڈسٹریل اینڈ کمرشل امپلائمنٹ. آپ چونکہ بزنس ایڈمنسٹریشن کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ لوگ BBA کر رہے ہیں، کل کو MBA کریں گے، آپ نے امپلائی ہونا بھی ہے اور آپ نے امپلائی رکھنے بھی ہیں. اس لیے آپ کے کورس آؤٹ لائن میں یہ موڈیول شامل کیا گیا ہے، جس میں ہے انڈسٹریل اینڈ کمرشل امپلائمنٹ. انڈسٹریل ریلیشن ایکٹ 2008، آپ کو پتہ ہے یہ ایک ایکٹ پاس ہوا ہے، انڈسٹریل ریلیشن ایکٹ 2008 میں. اس کے علاوہ ہر صوبے کے اندر لیبر لاز بھی ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے، پروٹیکٹڈ کیا ہے کہ جب بھی آپ کسی کو امپلائی کریں گے یا امپلائی ہوں گے تو آپ کو ویجز ملنے چاہیے، تنخواہ ملنی چاہیے. یعنی فورسڈ لیبر یا سلیوری یہ چیزیں انلیگل ہیں، انکانسٹیٹیوشنل ہیں. آپ کسی کو بھی زبردستی کوئی کام نہیں کرا سکتے. آپ اگر ایک کام کروائیں گے تو اس کے ویجز ہونے چاہیے، اس کو اس کام کی ریمونریشن ملنی چاہیے. آگے آ جاتا ہے آپ کا جیسے سروسز ٹرائیبیونل ہیں، جیسے جو سرکاری ملازمین ہوتے ہیں، سویلین ناٹ آرم فورسز، جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے لیے سروسز ٹرائیبیونلز بنے ہوئے ہیں. جب بھی کسی کا پروموشن نہیں ہوتا یا اس کو لیو ریفیوز ہو جاتی ہے یا اس کو نکال دیا جاتا ہے، سروس سے ریموو کر دیا جاتا ہے، تو اس کے پاس حق حاصل ہے کہ وہ ڈپارٹمنٹل اپیل کر کے اس کے بعد سروس ٹرائیبیونل کی جورسڈکشن کو انووک کرے اور اپنے گریوینسز کو ریڈریس کروا لے. اپنے گریوینسز کو وہاں جا کے وہ ریلیف لے سکتا ہے، داد رسی لے سکتا ہے. اب اس میں ضروری کیا ہے؟ ضروری ہے ہر امپلائی کو آپ لیوز دیں. یا ظاہر سی بات ہے، ایک امپلائی ہے، ایک کام کرنے والا بندہ ہے، تو اس کو چھٹی بھی چاہیے، اس کو کیجول لیو بھی چاہیے. کیجولی کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس کا بچہ بیمار ہے، اس کی وائف بیمار ہے، وہ خود بیمار ہو گیا، ہاسپٹلائز ہو گیا، تو پیڈ لیوز ہوتی ہیں. یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کو اب چھٹی، ایون کہ دیہڑی دار جو دیہڑی پہ کام کرنے آتا ہے، ڈیلی ویجز پہ بھی کام کرنے آتا ہے، اور اگر کام کے دوران اس کو کوئی ایمرجنسی کال آ جاتی ہے تو اس کو گھر بھیج دیتے ہیں. لیکن یہ نہیں کہتے کہ آپ گھر جا رہے ہو تو یار آج کی دیہڑی آپ کی ہم کاٹ لیں گے، کیونکہ صبح وہ آ چکا ہے. اب اگر وہ جا رہا ہے تو اس کو پیڈ دینا چاہیے، لیو چھوڑ دینا چاہیے. لیو مطلب چھوڑ دو، لیو می الون. تو لیو کا مطلب تو اس کو چھوڑا جائے اور تنخواہ دے کے چھوڑا جائے. پھر جو امپلائی ہوتے ہیں ریگولر امپلائی یا ایون کیجول، ان کا ایک GP فنڈ، گورنمنٹ پروویڈنٹ فنڈ بھی اس کو کہتے ہیں، وہ بھی ان کو حاصل ہونا چاہیے تاکہ ان کی جو سیونگز ہیں وہ کسی کھاتے لگ جائیں. کچھ نہ کچھ وہ جو کما رہے ہیں وہ کھاتے رہیں،
لیکن کچھ نہ کچھ وہ فنڈ کنٹریبیوٹ کریں گے تو اس سے کیا ہوگا، ان کی سیونگز ہو جائیں گی جو کمپلسری ہوں گی اور بعد میں ان کو زیادہ مل جائے گا. جیسے ڈی ایس او پی فنڈ ہوتا ہے، ڈیفینس سروسز آفیسرز پروویڈنٹ فنڈ، اور جو چیف صاحب یعنی او آرز ہوتے ہیں جو افسر نہیں ہوتے، کمیشن نہیں ہوتے، ان کو ڈی ایس پی فنڈ کہتے ہیں، ڈیفینس سروسز پروویڈنٹ فنڈ. اس میں یہ پروویڈنٹ فنڈ ہوتا ہے جو ان کا کٹتا رہتا ہے تنخواہ سے، وہ خود کٹاتے ہیں اور اینڈ پہ ود مارک اپ وہ ان کو پے کیا جاتا ہے جب وہ سروس ان کی ٹرمینیٹ ہوتی ہے یا وہ خود ریزائن کر دیتے ہیں، تو اس کو بینیفٹ دیا جاتا ہے سی پی فنڈ، سوری گورنمنٹ پروویڈنٹ فنڈ. جو سی پی فنڈ ایک نام سے مشہور ہوتا ہے، سی پی مطلب ہے کنٹریبیوٹری فنڈ. کنٹریبیوٹری فنڈ ہوتا ہے جو کنٹریبیوٹری پیمنٹ فنڈ ہوتا ہے. یعنی جیسے بیری یونیورسٹی ہے، یہ تو گورنمنٹ ادارہ نہیں ہے، اس کے جو امپلائی ہیں ان کی تنخواہ سے کچھ پیسہ کاٹا جاتا ہے سی پی فنڈ کے نام پہ، اور جتنا کٹتا ہے ٹورڈ دی اینڈ آف دیئر سروس، اگر اس نے کٹوایا ہے 500 روپیہ پر منتھ، تو 12 مہینے اس نے نوکری کی تو 12 5 60، تو یہ 6000 روپیہ بن گیا. اب جب وہ سروس ٹرمینیٹ ہوگی تو اس کو 6000 نہیں ملے گا، اس کو 12000 ملے گا، یعنی ڈبل دی اماؤنٹ دیٹ he has been contributing toward the provident fund. تو جتنا وہ فنڈ میں دیتا ہے اس سے اتنا ہی اس کو ڈبل بیری یونیورسٹی میں دے دیتے ہیں. اس کے علاوہ ای او اے بی آئی امپلائی اولڈ ایج بینیفٹ انسٹیٹیوٹ ہے. یہ بھی ایک انسٹیٹیوٹ بنا ہوا ہے گورنمنٹ کا. جو ادارے پینشن نہیں دیتے وہ امپلائیز، ہر امپلائی کا کچھ حصہ اس کی تنخواہ سے کاٹ کے ای او بی آئی ای کو دے دیتے ہیں. ای او اے بی آئی امپلائی اولڈ ایج بینیفٹ انسٹیٹیوٹ، وہ اس کو دیتے ہیں. اور جب وہ بندہ 60 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کو پینشن ادارہ نہیں دیتا، پھر ای او اے بی آئی اس کو پینشن دیتا ہے. یعنی پینشن دینے کا بھی ایک طریقہ ہے. پہلے آپ دیتے رہتے ہیں تھرو آؤٹ، سرٹن امپلائر دیتا رہتا ہے ای او بی آئی کو، اور اس کے بعد اس کی ریٹائرمنٹ پہ 60 سال پہ ای او اے بی آئی اس کو پینشن سٹارٹ کر دیتا ہے اور وہ اس کو لائف ٹائم ملتی ہے. پھر ایک اور بینیفٹ ہوتا ہے جو بہت ضروری ہوتا ہے امپلائیز کو دینا، گروپ انشورنس. آپ کے پاس 6 امپلائی ہیں، 10 ہیں، 12 ہیں، 15 ہیں، آپ ان سب کا گروپ انشورنس کروا لیتے ہیں کہ دوران سروس اگر کوئی فوت ہو گیا تو اس کو اتنی انشورنس کمپنی پے کر دیتی ہے. آپ ایک پریمیم ہر سال دیتے ہیں، اور اگر 10 کے 10 بندے جتنے بھی آپ کے امپلائی ہیں کوئی نہیں فوت ہوتا تو ظاہر وہ انشورنس کمپنی اس کا فائدہ اٹھاتی ہے. لیکن اگر کوئی ایک آدھ فوت ہو جاتا ہے تو اس کا جو ہے وہ کلیم اس کو مل جاتا ہے. اس طرح عموماً اس کے علاوہ جو ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں وہ ڈیتھ اور فیونرل گرانٹس بھی دیتے ہیں کہ اگر کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو اس کو ڈیتھ گرانٹ یا فیونرل گرانٹ دی جاتی ہے جس سے اس کا کفن دفن کا انتظام ہو سکے. آپ کو پتہ ہے کہ ادھر شہروں کے اندر جب آپ گریو کے لیے گریو الاٹ کراتے ہیں تو وہ بھی آپ سے جو مینٹین کر رہے ہوتے ہیں گریو یارڈ، وہ آپ سے فیس لیتے ہیں. پھر وہ قبر کھدوائی کا بھی خرچہ ہوتا ہے، پھر اس کے اندر سلیبیں ڈالتے ہیں، وہ سارے خرچے اور کفن یہ سارا جو ہے نا فیونرل گرانٹس بھی امپلائیز کو دینی چاہیے تاکہ امپلائی نے آپ کے ساتھ کام کیا ہے تو اس کو ڈیتھ پہ کچھ نہ کچھ اس کو ملنا چاہیے. اس کے علاوہ ایک اور بینیفٹ جو امپلائی کو حاصل ہونا چاہیے وہ ہے لیبر یونین. ہر ادارہ جو بڑا ادارہ ہے اس کے اندر لیبر یونین ہو سکتی ہے. اگر لیبر یونین ہوگی تو وہ لیبرز کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرے گی. ریممبر یہ صرف انڈسٹریل اس میں ہوتا ہے، جو آفیسز کے لوگ ہیں ان کو لیبر یونین والی چیز جو ہے وہ الاؤ نہیں. حالانکہ اداروں میں آل پاکستان کلرکس ایسوسی ایشن، سی ڈی امپلائیز لیبر یونین، بہت ساری، ایون جو پالیا ہے پاکستان پی آئی اے کے جو پائلٹس ہیں ان کی اپنی ایک یونین بنی ہوئی ہے.
تو یہ اس لیے ہوتی ہیں کہ ایک تو پوائنٹ آف کانٹیکٹ بن جاتا ہے کہ جو ہولڈر ہے، اپائنٹمنٹ ہولڈر ہے، جو ووٹ لے کے بنا ہے، وہ مینجمنٹ سے بات کر سکتا ہے، کوئی ان کے کنسرن ہے تو ان کو ایڈریس کر سکتا ہے۔ تو اس کے علاوہ لیبر کورٹس ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پروونسز کی حد تک لیبر کورٹس ہیں جس میں آپ جا کے ایڈجوڈیکیٹ کروا سکتے ہیں اپنے معاملات۔ انڈسٹریل ریلیشن کمیشن ہے، یعنی دو چیزیں ہیں، لیبر کورٹس، اس میں زیادہ تر سرکاری ادارے، اور جو نیم سرکاری ہیں یا تھوڑے اٹانومس باڈیز ہیں ان کے لیے انڈسٹریل ریلیشن کمیشن ہے۔ جو کمیشن ہے وہ بھی لیبرز کی بات سنتا ہے اور ایڈجوڈیکیٹ کرتا ہے ان کے معاملات۔ جیسے پرائیویٹ سیکورٹی کمپنیاں ہیں، اگر پرائیویٹ سیکورٹی کمپنی نے کسی امپلائی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو وہ کہاں جائے گا؟ لیبر کورٹ میں نہیں جائے گا، وہ جائے گا انڈسٹریل ریلیشن کمیشن میں۔ اب اپنا آج کے لیکچر کی آخری جو وہ ایک چیز ہے جسے کہتے ہیں ایتھیکل کنسیڈریشن ان بزنس۔ آپ نے سنا ہوگا ایوری تھنگ از فیئر ان بزنس، ایوری تھنگ از فیئر ان بزنس۔ تو فیئر ہوگا تو بزنس ہوگا، اگر کوئی انفیئر ہوگا تو وہ پھر بزنس چل نہیں سکتا۔ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا دیر از نو فری کپ آف ٹی ان دس کمرشل ورلڈ، بالکل ایسا ہی ہے، لیکن پھر ایک ہیومینٹی فیکٹر بھی بیچ میں آتا ہے۔ تو ایتھیکل کنسیڈریشن بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، آپ کسی دکان پہ جاتے ہیں، آپ نے کہا کہ مجھے 1 کلو پیاز دے دو، اب اس نے آپ کو وے کیا، اس نے شاپر میں ڈال کے آپ کے ہاتھ میں پکڑا دیے، آپ لے کے چل پڑے، اس نے کہا بھائی صاحب پیسے تو دے کے جاؤ، آپ نے کہا میں نے پیسے تو آپ کو دے دیے۔ اب وہ کیا کرے گا؟ وہ کہے گا بھائی میں نے کوئی CCTV کیمرہ تو لگایا ہوا نہیں ہے کہ جس میں میں کہہ سکوں کہ آپ نے مجھے پیمنٹ نہیں کی۔ لہٰذا اس چیز کو دیکھنے کے لیے صرف ایتھیکل کنسیڈریشن ہی ہے جو یہ کہہ سکتی ہے کہ بھئی آپ نے پیاز لیے، آپ نے پیمنٹ نہیں کی۔ تو اگر ایتھیکل کنسیڈریشن یا ایتھکس کو ہم بالکل نکال دیں تو بزنس نہیں چل سکتا، رک جاتا ہے۔ یہ چھوٹے موٹے جتنے کاروبار ہوتے ہیں کیش پیمنٹ پہ، زبانی کلامی، ایک دوسرے کو کہتے ہیں یار چھوٹو ایگریمنٹ کو بس آپ نے مجھے کہہ دیا تو یہ کافی ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ چھوٹے موٹے معاملات میں تو یہ ہوتا ہے، بڑے معاملوں میں ایسا نہیں ہوتا۔ بڑے معاملوں میں پھر پہلے لیٹر آف انٹینٹ ہوتا ہے، پھر وہ ایکسیپٹ ہوتا ہے، پھر میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن ہوتا ہے، پھر کانٹریکٹ ہوتا ہے، پھر کانٹریکٹ کی افیکٹو ڈیٹ ہوتی ہے، پھر ڈیلیوریز ہوتی ہیں، پھر پیمنٹس ہوتی ہیں، پھر کلیمز ہوتے ہیں، وہ معاملات دوسرے ہیں۔ لیکن جنرل بزنس میں ایتھیکل کنسیڈریشن بہت ضروری ہے، اور ہر بندے کو چاہیے کہ وہ اخلاقیات کو مد نظر رکھے۔ اس میں مجھے یاد آ رہا ہے آغا حسن عابدی جو کہ بہت بڑے بینکر تھے، جنہوں نے پاکستان میں UBL کی بنیاد رکھی اور UBL کو ود ان بڑے شارٹ سپین آف ٹائم میں کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ لیکن بعد میں جب وہ بھٹو گورنمنٹ میں وہ نیشنلائز کر لیا گیا تو وہ دل برداشت ہو کہ وہ چلے گئے، اور انہوں نے جا کے BCCI بنایا، بینک آف کریڈٹ اینڈ کامرس انٹرنیشنل۔ اتنا بڑا بینک تھا اور وہ اتنا بڑا بینکر تھا جس کا اپنا پلین تھا، اور وہ مختلف ملکوں میں بہت شارٹ سٹے کرتا تھا۔ سنگاپور میں ایک میٹنگ اٹینڈ کی، اگلی میٹنگ دبئی میں کی، اور پھر اگلی میٹنگ جو وہ لندن میں جا کے کی۔ اتنا بڑا بینکر، اور BCCI کو پھر انہوں نے انٹرنیشنل کنسپاریسیز کے تحت اس کو ختم کیا۔ اگر کسی کو اسٹڈی کرنا ہو BCCI تو نیٹ پہ مواد مل جائے گا۔ BCCI کا جو وہ تھا ہیڈ، اس سے ایک دفعہ قدرت اللہ شہاب کی ملاقات ہوئی تو اس نے اس کو بتایا کہ ہم صرف کیپٹل انویسٹ نہیں کرتے، ہم ایتھیکل کیپٹل جو ہے نا، ایتھیکل کیپٹل بھی انویسٹ کرتے ہیں، اور اس میں ہر امپلائی کو ہم ہر مہینے کچھ پیسے دیتے ہیں، جس سے اس کو کہتے ہیں کہ بھئی اس میں سے آپ نے چیریٹی کرنی ہے اور دیکھ بھال کے بالکل جو ڈیزرونگ بندہ ہے اس کو دینا ہے۔ اور جب اس کے آپ اس طرح ایتھیکل انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں تو پھر ہر بندہ جو ہے وہ آپ کا وہ بورڈ آف گورنر کا ممبر بن جاتا ہے۔ یعنی جو بورڈ آف گورنر ہوتا ہے، ایک میٹنگ روم میں چند لوگ بیٹھ کے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، ہر امپلائی پھر خود فیصلے کر رہا ہوتا ہے اور اچھے فیصلے کر رہا ہوتا ہے، آرگنائزیشن کے ساتھ میچ کرتے ہیں۔ اب ایتھیکل کنسیڈریشن کو اگر آپ نکال لیں، اس کی ایک بڑی آرام سے مثال میں آپ کو دیتا ہوں جس سے آپ کو سمجھ آئے گی کہ ایتھیکل کنسیڈریشن ہوگی تو کام چلے گا۔ ایک بندے کو، یہ ہے تو من گھڑت ہی فکشس کہانی بنی ہوئی،
ایسا ریئل لائف میں تو شاید نہ ہوا ہو، لیکن شاید ہوا بھی ہو. ایسا نہیں ہوگا تو اس سے ملتا جلتا ہوا ہوگا. جو کوئی مریض تھا اس کو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ نے روزانہ 1 کلو دودھ جو ہے نا وہ پینا ہے گرم کر کے، اس میں تھوڑا سا شوگر ملا کے. تو اس نے ایک ملازم رکھا، یعنی خان سامنے سے کہا کہ بھائی تم مجھے نا رات کو سونے سے پہلے دودھ دینا. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو دے دوں گا. اس نے کیا کیا، وہ 3 پاؤ دودھ مالک کو پلا دیے، 1 پاؤ خود پی گیا. اب اس کو چیک کرنے کے لیے اس نے ایک اور ملازم رکھا، ہیڈ خان سامہ، جس نے اس کو چیک کرنا تھا. تو اب دونوں نے مل بھگت کر کے پاؤ وہ دونوں پی گئے، اور مالک کے پاس کتنا ہے، ½ کلو. اب ان دونوں کو چیک کرنے کے لیے اس نے ایک تیسرا بندہ رکھا، جس کا اس نے سپر خان سامہ نام رکھ دیا، جیسے آج کل سپر لاڈلا ہے. تو سپر خان سامہ نے کیا کیا، اس نے بھی 1 پاؤ اپنا شیئر لے لیا. تو اب مالک کے پاس کیا آیا، 1 پاؤ دودھ، جبکہ اس نے 1 کلو کی پیمنٹ کی ہوئی تھی اور 1 کلو اس نے لا کے رکھا ہوا تھا. پھر کیا کیا، اس نے ایک اور بندہ رکھا. اب جب چوتھا بندہ آ گیا تو وہ پورا دودھ ان 4 بندوں نے پاؤ پی لیا، اور مالک کو کہا کہ مالک کو دیا ہی نہیں. اس نے صبح 4 کو سمن کیا، بلایا اور کہا کہ مجھے آج رات کو آپ لوگوں نے دودھ نہیں دیا. تو انہوں نے کہا جی ہم نے دیا ہے، میں نے گرم کیا ہے، میں نے جگ میں ڈالا ہے، میں نے آپ کے سامنے دیا ہے، اور آپ نے ہمارے سامنے، ہم 4 گواہ ہیں کہ آپ نے وہ پی لیے. اب وہ جہاں 4 بندے گواہی دیں گے کہ ہم نے دیا ہے، اور وہ ایک اکیلا کہہ رہا ہے کہ میں نے نہیں پیا، تو کون سچا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے، ڈیموگرافی یعنی ڈیموگرافیکل فیکٹر تو ادھر جائے گا کہ 4 بندے کہہ رہے ہیں ہم نے دیا ہے اور اس نے پیا ہے، اور ایک بندہ اکیلا کہہ رہا ہے کہ میں نے نہیں پیا. تو کیا ہوا، اخلاقیات کی کمی نے ایک بہت بڑا فراڈ کر دیا. تو اسی طرح ایتھیکل کنسیڈریشن اگر بزنس سے آؤٹ ہو جائے تو بزنس پھر چل نہیں سکتے. اس کے ساتھ ہی میں آج کا لیکچر ختم کرتا ہوں. آپ سب کو بہت بہت شکریہ. آپ سب نے یہ لیکچر نہ صرف سننا ہے، دیکھنا ہے، بلکہ آپ نے اس پہ کمنٹ کرنے ہیں. جو کمنٹ کرے گا اس کو پریزنٹ مارک کروں گا، جو کمنٹ نہیں کرے گا اس کو میں ایبسنٹ مارک کر دوں گا. اور ساتھ ساتھ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے. آلدو میں ویڈیوز اس طرح ریگولر نہیں کر پا رہا آج کل، کچھ مصروفیت اس طرح کی ہوئی ہے، لیکن بہرحال میں کبھی نہ کبھی اس کو ریگولرلی بھی ریزیوم کر لوں گا، اور اپنا جو کانسٹیٹیوشنل جرنی جو ہم نے روکا ہوا تھا اس کو ہم نئے سرے سے، بلکہ ہم اس کو ریزیوم کریں گے اور تھوڑا سپیڈ سے کریں گے. آپ سب کو بہت بہت شکریہ. آپ اپنے دوستوں سے بھی یہ لنک شیئر کریں، ان سے بھی کہیں کہ وہ جو ہے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.